الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم اللهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما. تمام سامعین ویورز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان سید ارشد اور سبھی ناظرین کو اس پروگرام میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے 15 پارہ چل رہا ہے اور 7 رکوع مکمل ہو چکے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل چل رہا ہے. انشاءاللہ آج کی اس نشست میں ہم 8ویں رکوع سے آغاز کریں گے اور انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے وہاں تک پڑھنے کی کوشش کریں گے. توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ سننے اور بغور سننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا. وہ دن یاد کریں جب ہم لوگوں کے ہر طبقے کو ان کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے سو جسے اس کا نوشت عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یعنی جو اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پس یہ لوگ اپنا نام اعمال مسرت و شادمانی سے پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پر قیامت کے مناظر کا تذکرہ ہو رہا ہے، یعنی حشر کے میدان کا تذکرہ ہو رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یاد کرے جب ہم لوگ ان کے طبقے یعنی جس کے طبقے میں یعنی جس کے گروپس میں بلانگ ہوتا ہے وہاں پر ان کے پیشوا جس کو فالو کرتے ہیں اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے اور ان کے نام اعمال جو اعمال وہ کیے ہیں ان کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یعنی جس کے اعمال دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا یہ لوگ اپنا نام اعمال مسرت و شادمانی کے ساتھ پڑھیں گے. یعنی انہیں دیا جائے گا کہ تم کیا کیا اعمال کر رہے ہو اس کی لسٹ دی جائے گی. اگر سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ مسرت یعنی خوشی کے ساتھ شادمانی کے ساتھ پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر یعنی ذرا برابر بھی تھوڑا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اس لیے جس کے اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ گناہوں کا ہو سکے گا اور وہ اتنی خوشی نہیں ہوگی جس کے اعمال دائیں ہاتھ میں ہو. تو ہمیں دعا کرنا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے نام اعمال دائیں ہاتھ نصیب ہو تو انشاءاللہ ہم اس نام اعمال پڑھنے میں مسرت و خوشنودی کے ساتھ پڑھنے لگیں گے. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل السبيلا. اور جو شخص اس دنیا میں حق سے اندھا رہا سو وہ آخرت میں بھی اندھا اور راہ نجات سے بھٹکا رہے گا. یعنی دنیا میں حق سن کر بھی وہ حق پر عمل نہیں کیا اندھا رہا تو آخرت میں بھی اسی طرح وہ اندھا رہے گا اور راہ نجات سے یعنی جو اچھا نجات جو راہ جس سے وہ نجات پانے والا ہے اس سے وہ بھٹکا رہے گا. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اور کفار تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو اس حکم الہی سے پھیر دیں جس کے ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی تھے تاکہ ہم اس وحی کے سوا ہم ہر کچھ اور باتوں کو منسوخ کر دیں اور تب آپ کو اپنا دوست بنا لیں. وَلَوْلَا أَن ثبتناک لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا. اور اگر ہم نے آپ کو پہلے ہی سے عصمت و نبوت کے ذریعے ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو تب بھی آپ ان کی طرف اپنے پاکیزہ نفس کو طبعی استعداد کے باعث بہت ہی معمولی سے جھکاؤ کے قریب جاتے ان کی طرف پھر بھی زیادہ مائل نہ ہوتے اور وہ ناکام رہتے مگر اللہ نے آپ کو عصمت نبوت کے ذریعے اس معمولی سے میلان کے قریب جانے سے بھی محفوظ فرما لیا ہے. یہاں پر فرما رہا ہے کیونکہ کفار وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پیارے نبی کو بھی بھٹکائیں ان کی اس طرف مائل کریں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے سے ہی اس بارے میں وحی بھیجی تاکہ آپ ان سے آگاہ ہو جائیں اور
ان کے طرف میلان نہ ہو، یعنی ان کا دل اس طرف میلان نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کیونکہ آپ نبوت سے نبوت کے درجے پر فائز ہے، ہم نے آپ کو نبوت دی تو آپ ضرور ان سے اس ذرا برابر بھی ان کے میلان کے قریب سے جانے سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھ دیا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر آپ کو نبوت سے یعنی نبوت اور اس سے اس عہدے سے آپ کو اگر نہیں دیتے تو آپ یعنی اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی یا مطلب اپنے نفس اور طبعی استطاعت کے باعث بہت ہی معمولی سے یعنی تھوڑا سا جھکا ہوتا، مگر پھر بھی آپ ان کے اس ان کے کاموں میں ناکامی دیکھتے تاکہ ان کے اس بہکاوے میں آپ نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی شان کو یہاں پر بیان فرما رہا ہے۔ اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا، اگر بالفرض آپ مائل ہو جاتے تو اس وقت ہم آپ کو 2 گنا مزہ زندگی میں اور 2 گنا موت میں چھکاتے، پھر آپ اپنے لیے بھی ہم پر کوئی مددگار نہ پاتے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَكَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور کفار یہ بھی چاہتے تھے کہ آپ کے قدم سرزمین مکہ سے اکھاڑ دیں اور تاکہ وہ آپ کو یہاں سے نکال سکیں، اور اگر بالفرض ایسا ہو جاتا تو اس وقت وہ خود بھی آپ کے پیچھے تھوڑی سی مدت کے سوا ٹھہر نہ سکتے۔ وہاں کا کفار کس طرح آپ کے پیچھے تھے، آپ کو بہکانے میں، آپ کو وہاں سے نکالنے میں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو بتا رہا ہے۔ تو اگر ویسا ہوتا کہ اگر آپ مکے سے ان کے دباؤ کی وجہ سے اگر آپ وہاں سے جاتے تھے، کفار بھی وہاں پر زیادہ دن تک نہیں ٹک پاتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجدوا لسنتنا تحویلا، ان سب رسولوں کے لیے اللہ کا دستور یہی رہا ہے جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، اور آپ ہمارے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا دستور یہاں پر بتا رہا ہے کہ جو پہلے رسولوں کے ساتھ تھا تو اسی طرح وہ دستور چلے گا، آپ اس میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، آپ سورج ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز قائم فرمایا کرے، یعنی فجر سے سورج ڈھلنے سے پہلے سے لے کر یعنی نکلنے سے پہلے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کریں۔ مطلب یہاں پر ظہر تمام 5 نمازوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ نماز قائم فرمایا کریں، اور نماز فجر کا قرآن پڑھنا بھی لازم کر لیں، یعنی نماز فجر کے بعد قرآن پڑھنا، اس میں پڑھنا بھی لازم کر لیں۔ بے شک نماز فجر کے قرآن میں فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور حضوری بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر فجر کی نماز میں قرآن کو پڑھنا اور وہاں پر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرنا، اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، اس کی امپورٹنس بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پر فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ اس وقت صبح فرشتے نزول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجا جاتا ہے صبح کے وقت اور رات کے وقت۔ تو جب فجر کے وقت پر قرآن پڑھیں گے اور قرآن کو سماعت کریں گے تو نمازوں میں یا نماز کے بعد، تو وہاں پر فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے اور حضوری بھی ہوتی ہے، مطلب آپ کو پڑھنے میں اور مزہ آئے گا، اور قرآن جب صبح صبح پڑھے جائے گا تو آپ کے ذہن میں بھی کھلیں گے، تو آپ کو قرآن سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ کم از کم قرآن کو ترجمے کے ساتھ اس 1-2 آیت کی صحیح مختصر پڑھتے رہنا چاہیے فجر کے بعد، اور تلاوت کرنا چاہیے۔ کئی صورتیں ہیں جو فجر میں پڑھنے کی اہمیت ہے، تو تمام چیزوں کو تلاوت کرنا ہے۔ یہاں پر فجر کی نماز کی امپورٹنس اور دوسرے نمازوں کے ساتھ ساتھ قرآن شریف کو فجر میں پڑھنے کا اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور رات کے کچھ حصے میں بھی قرآن کے ساتھ شب خیزی کرتے ہوئے، مطلب یہاں پر دیکھیں دن کا شروعات فجر میں قرآن کے ساتھ اور رات کے سونے سے پہلے بھی قرآن کو پڑھنا، تو یہاں پر ایک تمام چیزیں زندگی کس طرح گزر کرنی ہے اور اہمیت بتائی جا رہی ہے۔ حالانکہ تو ہمیشہ پڑھنا ہے رہنا ہے، مگر اس وقت اگر پڑھیں گے شروعات دن کی تو اچھی رہے گی آپ کی۔ تو رات میں قرآن پاک پڑھ کر سو جائیں گے تو آپ کو رات بھی نیند اچھی رہے گی، اور غیر ضروری یعنی خوابوں کے ذریعے سے اس سے آپ کو بچا جائے گا، اور اثرات سے بھی ہم کئی غیر ضروری اثرات سے بھی ہم بچیں گے۔ تو یہاں پر قرآن کو صبح اور آخر میں رات میں سونے سے پہلے پڑھنے کی تاکید بتائی جا رہی ہے۔ شب خیزی کرتے ہوئے نماز تہجد پڑھا کریں، اور مطلب تہجد کا یہ خاص آپ کے لیے زیادہ کی گئی ہے، یقیناً آپ کا رب پیارے نبی کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے تو تمام امت کے لیے بھی نصیحت ہے، تو آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، یعنی اس تہجد کے وقت اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو مقام محمود پر یعنی وہ مقام شفاعت عظمہ ہے،
अब मकाम महमूद पर मतलब उसका बताया जा रहा है कि यानी वो मकाम शफात आजमा जहाँ जुमला अव्वलीन व आखिरीन आपकी तरफ रुजू और आपके हमद करेंगे, तो वो दर्जे पर आपको अल्लाह ताला फाइज फरमाएगा। बताया जा रहा है वक़ुल रब्बि अदखिलनी मुदखिल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। और आप अपने रब के हुजूर ये अर्ज करते रहें, ऐ मेरे रब मुझे सच्चाई खुशनुदी के साथ दाखिल फरमा जहां भी दाखिल फरमाना हो, और मुझे सच्चाई व खुशनुदी के साथ बाहर ले आ जहां से भी लाना हो। ये दुआ आप फरमाते थे हमेशा या अल्लाह। तो हमें भी दुआ करना है कि आए मेरे रब, अर्ज करते हैं ऐ मेरे रब मुझे सच्चाई खुशनुदी के साथ यानी दिल की जोई के साथ खुशनुदी के साथ दाखिल फरमा जहां भी दाखिल फरमाना चाहता हो, और मुझे सच्चाई व खुशनुदी के साथ बाहर ले आ जहां भी उसे लाना हो। मतलब अल्लाह की रजा में राजी रहना है, और मुझे अपनी जानिब से मददगार गलबा व कुव्वत अता फरमा दे। अल्लाह की मदद मांगते हैं, गलबा पाने की मांगते, कुव्वत मांगते हैं। वक़ुल जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। और फरमा दीजिए हक आ गया और बातिल भाग गया, बेशक बातिल के में जाइल व नाबूदी हो जाना है, यानी नीस्तो नाबूद होना है बातिल का। हमेशा सच्चाई हक हमेशा ऊंचा रहेगा। यहाँ पर जब हक आ गया तो बातिल भाग जाएगा और उसकी नीस्तो नाबूद हो जाना है। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़्ज़ालिमीना इल्ला ख़सारा। और हम कुरान में वो चीज नाजिल फरमा रहे हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत है। तो यहाँ पर कुरान भी तमाम बीमारियों की शिफा है, तमाम चीजों के लिए दवा है और रहमत है बताई जा रही है। और हमने कुरान में अल्लाह ताला फरमाया कि कुरान में वो चीज नाजिल फरमा रहा है जो ईमान वालों के लिए, मोमिनीन के लिए शिफा और रहमत, और जालिमों के लिए तो सिर्फ नुकसान ही है, नुकसान में इजाफा कर रहा है। यानी जो जुल्म करने वाले हैं, जो जालिम है, जो ईमान नहीं लाए हैं, ईमान वाले नहीं है, उनके लिए उन अपने जुल्म में इजाफा फरमाता है वो। मतलब मगर जो मोमिनीन है, ईमान वाली है, उनके लिए शिफा और रहमत है अल्लाह की तरफ से कुरान में। तो हर चीज कुरान शिफा करने वाला है। तो हम अगर अल्लाह की इस नीयत के साथ अगर हम कुरान को पढ़ेंगे और दम करेंगे या पानी पर दम करके पीएंगे तो अल्लाह ताला हमें शिफा देगा, और यकीनन ये रहमत है ईमान वालों के लिए। व इज़ा अनअमना अलल इंसानी अरज़ व नअ बिजानिबी व इज़ा मस्सहु श्शर्रु कान यऊसा। और जब हम इंसान पर कोई इनाम फरमाते हैं तो वो शुक्र से गुरेज करता है और पहलो तही कर जाता है, यानी खुशी शुक्र नहीं अदा करता इंसान को। और जब उसे कोई तकलीफ पहुंच जाती है तो वो मायूस हो जाता है, वो या नाशुक्रा ही ना सबरा है। यानी अल्लाह ताला फरमाया कि जब कोई इनाम दिया जाता है तो वो शुक्र करने से गुरेज करता है, और जब कोई तकलीफ आती है तो वो सब्र नहीं करता, गोया नाशुक्रा बन जाता है। नाशुक्रा और यानी सब्र करने वाला नहीं है। तो इंसान हमेशा इन अल्लाह के इनाम को शुक्राना करते रहना ही चाहिए ताकि उसमें बरकत मिले। और कभी अगर तकलीफ अल्लाह ताला मुब्तला करे, यानी कुछ तकलीफ आ गई, कुछ परेशानी आ गई, तो इंसान को सब्र करना है। मतलब याद रखें, जबान से हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए और दिल से हमेशा सब्र करना चाहिए। कुल्लुन यामलु अला शाकिलती फरब्बुकुम आलम बिमन हुवा अहदा सबीला। फरमा दीजिए हर कोई अपने अपने तरीके और फितरत पर अमल पैरा है, और आपका रब खूब जानता है कि सबसे ज्यादा सीधी राह पर कौन है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हर कोई अपने अपने तरीके पर फितरत पर अमल करता है, यानी जो भी बंदा अपने फितरत के मुताबिक अपने तरीके पर अमल कर रहा है, और अपना रब प्यारा रब अल्लाह ताला फरमाया कि आपका रब खूब जानता है कि कौन सीधा राह पर ज्यादा सीधी राह पर कौन है। वह इसलिए मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें किसी और को पॉइंट आउट कभी नहीं करना चाहिए कि वो सही है या गलत है। अगर जायराना कुछ गुनाह कर रहा है तो वो ताकीद कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं, मगर कौन सीधा रास्ता पर है कौन गलत है तो इंसान कभी भी किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकता। बस अपने ही गिरहबान में जानकर हम कैसे हैं, क्या हम सीधे राह पर है, अपना ही असेसमेंट करना है, ताकि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला खूब बेहतर जानता है कि कौन ज्यादा सीधी राह पर है और कौन भटका हुआ है। बस हमें दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें सीधे रास्ता पर हिदायत नसीब फरमाए, और अगर हम सीधे रास्ता पर हो उस पर कायम रहने की दुआ करते रहना चाहिए। अगर कोई और अगर जाहिरी कुछ नजर आए तो उसके लिए हिदायत के लिए दुआ करना है, मगर कभी उसके लिए पॉइंट आउट नहीं करना है कि वो हम उससे बढ़कर है। ये बहुत बड़ा गुनाह है बंदे को। यहाँ इस अगर वो सोच आ गई तो बंदा कहाँ का भी नहीं रहेगा। अल्लाह ताला उसको उस सोच की वजह से
ایمان سے ضائع بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ اس چیزوں سے بچتے رہنا چاہیے اور اللہ کے آگے دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں ہمیشہ سیدھی راہ پر ہدایت نصیب فرما. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلًا. اور یہ کفار آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں، فرما دیجئے روح میری رب کے امر سے ہے اور تمہیں بہت ہی تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا. اور اگر ہم چاہیں تو اس کتاب کو جو ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے لوگوں کے دلوں اور تحریری نسخوں سے محو فرما دیں، پھر آپ اپنے لیے اس وحی کے لے جانے پر ہماری بارگاہ میں کوئی وکالت کرنے والا بھی نہ پائیں گے. الا رحمت من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا. مگر یہ کہ آپ کے رب کی رحمت سے ہم نے اسے قائم رکھا ہے، بے شک یہ آپ پر اور آپ کے وسیلے سے آپ کی امت پر اس کا بہت بڑا فضل ہے. یعنی پیارے نبی کے ذریعے سے امت پر فضل ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ کفار روح کے تعلق سے پیارے نبی سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما دیجئے روح میرے رب کے امر سے ہے، یعنی اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بہت ہی اس کے علم تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. اور اس کے بعد میں کتابوں کی تحریری اور وحی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بدولت امت پر فضل کیا گیا ہے، اور اگر اس سے چھین لیا جاتا تو کوئی وقات کرنے والا اللہ کے بارگاہ میں نہیں رہتا. تو یہاں پر پیارے نبی کے وسیلے سے ان کے ذریعے سے امت پر اس کا بہت بڑا اللہ کا بہت بڑا فضل ہے. قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فرما دیجئے اگر تمام انسان اور جنات اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن کے مثل کوئی دوسرا کلام بنا لائیں گے تو بھی وہ اس کی مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائے. کیونکہ کفار وہاں پر مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ نسخہ اللہ کا کلام نہیں ہے. اس پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ آپ کے وسیلے سے اس امت پر فضل ہے کہ یہ قرآن پاک ہمیں نازل ہوئی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر کفار اور تمام مسلمہ تمام امت کے مسلمان مل کر بھی قرآن کے جیسے اگر کوئی ایک مثل بھی لے آئے، حالانکہ یقیناً تو وہ نہیں لا سکیں گے کیونکہ رب کا کلام ہے، کوئی انسان کا کلام نہیں ہوتا، تو نہیں لا سکیں گے. اگر لے آئیں گے تو اس کی مثل نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائے. یعنی وہ لوگ جنات اور انسان اگر مل کر بھی اس طرح کلام ایک نسخہ اگر لانا چاہے تو کبھی نہیں لا سکتے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ قرآن کی ایک معجزہ سمجھیے، اللہ کا کلام ہے کہ اس جیسی مثل کوئی اور نہیں لا سکتا، صرف اللہ کا کلام ہے. اور قرآن اس امت پر اپنا فضل ہے، پیارے نبی کے ذریعے سے ہمیں قرآن نصیب ہوئی ہے. تو اس کی ہمیں ادب تو کرنا ہی ہے، مگر اس کو مین اس کا جو میسج ہے ہمیں وہ جاننا ہے کہ کیوں قرآن بھیجا گیا، اس میں کیا چیز ہمارے لیے کیا پیغام ہے. اور ہم اگر ہم اس کو پڑھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے، جس طرح اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے، تو انشاءاللہ ہم جو مین مقاصد ہے قرآن کے اس پر ہم انشاءاللہ عمل کرنا اتریں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب توفیق دے کے اس قرآن کو سمجھے اور اس کی برکت اور فضل ہم پر ہمیشہ نازل فرماتے رہیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى اکثر الناس الا کفورا. اور بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کے مثال مختلف طریقوں سے بار بار بیان کی ہے. جیسا کہ ہم نے اللہ فرمایا کہ قرآن کیا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو بار بار پچھلی امتوں کے واقعات کو اور کئی مثالیں دے کر ایک الگ انداز میں ہر بار ہر طرف ہر جگہ پہ ہر پارے میں ہر صورت میں ایک نئے انداز میں ایک الگ الگ انداز میں مثال کے ذریعے سے ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ بیان کر رہا ہے کہ مگر اکثر لوگوں نے اسے قبول نہ کیا، یعنی پڑھ کر بھی اس کے انجام دیا، حق کو نہیں سمجھا، یہ سوائے ناشکری کے اور کچھ نہیں ہے. تو بندہ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں اور اس میں کیا چیز ہے انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں اگزامپل کے ذریعے سے، مثال کے ذریعے سے، واقعات کے ذریعے سے ہمیں کئی چیزوں کو بتا رہا ہے. تو ہمیں اپنے گروہ کو کھولنا ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. اگر ہم پڑھ کر بھی بندہ نہیں سمجھے گا، حق پر نہیں آئے گا، تو وہ بندہ محروم تو ہے مگر ناشکرا بھی ہے، کیونکہ قرآن ایک نعمت ہے جو ہمیں ملی ہے تو اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اس کا ہمارے لیے رحمت ہے یہ، تو ہمیں وہ سمجھنی چاہیے. اگر قبول نہ کیا تو وہ سوائے ناشکری کے اور کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا. اور وہ کفار مکہ کہتے ہیں کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی
चश्मा जारी कर दे। तो इसी मुतालिया करते रहे हमेशा। औ तकून लका जन्नतुन मिन नखील व इनब फतुफज्जिरल अनहार खिलालहा तफजीरा, या आपके पास खजूरों और अंगूरों का कोई बाग हो तो आप उसके अंदर बहुत ही बहती हुई नहरें जारी कर दे। तो कुफ्फार मुतालिया करते हैं कि ये करिए, ये चश्मा दिखाएं, ये मौजिज़ा बताएं, मगर फिर भी वो लोग ईमान नहीं लाएंगे। औ तुस्कित अस्समा कमा ज़अमता अलीना किसफन औ तअतिय बिल्लाहि वल मलाइकति क़बीला, या जैसा कि आपका ख्याल है हम पर अभी आसमान के चंद टुकड़े गिरा दें, या आप अल्लाह को और फरिश्तों को हमारे सामने ले आए। तो इस तरह के वो मुतालिया करते हैं मौजिज़ा, अल्लाह की यानी अल्लाह की करामत, अल्लाह की तरफ से कोई चीज बताने के लिए कहते हैं ताकि वो ईमान लाए। मगर अल्लाह तक पहले ही फरमा दिया कि वो अगर जमीन से कुछ निकाल कर बताएं या आसमान से कुछ लाकर बताएं फिर भी वो ईमान नहीं लाने वाले हैं। मगर वो गैर जरूरी मुताला करते हैं कि कब आज़ाब आएगा। इस तरह प्यारे नबी के से वो लोग सवाल करते हैं हमेशा। और यकून लका बैतुन मिन ज़ुख़्रुफ़िन औ तरक़ा फ़िस समा व नु'मिन लिरुक़िय्यका हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़रअहु कुल सुब्हान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशर रसूला, या आपका कोई सोने का घर हो जिसमें आप खूब ऐश से रहें, या आप आसमान पर चढ़ जाएं फिर भी हम आपके आसमान में चढ़ जाने पर हरगिज ईमान नहीं लाएंगे, यहाँ तक कि आप वहां से हमारे ऊपर कोई किताब उतार लाएं जैसे हम खुद पढ़ सकें। फरमा दीजिए मेरा रब उन खुराफात में उलझने से पाक है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये तमाम सवालों का जवाब अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये तमाम चीज़ों का एक ही जवाब है। फरमा दीजिए कि मेरा रब उन तमाम खुराफात जो आप कह रहे हैं, कुफ़ार कह रहे हैं, उनसे उसमें उलझने से मेरा रब पाक है। तो अल्लाह ताला उस एक आंसर के ज़रिए से तमाम सवालों को और उस कुफ़ार के जवाब को अल्लाह ताला इस तरीके के अंदाज से पेश करने के लिए अल्लाह ताला प्यारे नबी को फरमा रहा है। तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं कि हक क्या है, क्योंकि कुरान को वो लोग सुनकर भी वो लोग ईमान नहीं ला रहे हैं। तो यहाँ पर कुरान को समझना है। तो जिस तरह कुफ़ार कर रहे हैं तो हमें उन चीज़ें अमाल से बचना है, और ताकि हम ईमान पर रहें और ईमान को अपना पुख्ता करें, कि जिस तरह कुफ़ार गैर ज़रूरी खुराफात पैदा करते हैं, सवाल करते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम किस लिए समाप्त कर रहे हैं, ताकि हम अपने ईमान को ताज़ा करें और उन चीज़ों से बचें जो कुफ़ार करते हैं, ताकि हम उन आज़ाबात से बच सकें और प्यारे नबी के ज़रिए हम हिदायत अल्लाह की हिदायत पा सकें। तो यहाँ पर इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम को आज रुकाते हैं क्योंकि वक्त करीब है और 10 रुकू हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह 15 पारे के, और इंशाल्लाह एक रुकू या 2 रुकू के बाद इंशाल्लाह सूरह बनी इसराइल का इख्तिताम होगा और सूरतुल कहफ इंशाल्लाह आगाज करेंगे। आइए आज की नसीहत में हमने काफ़ी चीज़ों को मालूमात समझने की कोशिश करें हैं, पढ़े हैं, और ताकि खास कर ये है कि कुरान इंसान के लिए शिफा और रहमत है, और कुरान एक नियामत है। हमें पढ़ना है, समझना है और उस पर अमल करने की कोशिश करना है, और कुरान को जितना हम समझेंगे इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी आसान होगी। और एक बात हमने क्या पढ़ा था, फजर के वक्त में खासकर कुरान की तिलावत करना है, थोड़ा तो सही कुरान को पढ़ें, और सोने से वक्त भी अगर हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह दिन भी अच्छा रहेगा और रात भी अच्छी गुजरेगी। दुआ है रब की बारगाह में हमें अमल करने को तौफीक नसीब फरमाए। आइए दुआ के साथ इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। रब की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा है, सुना है, या अल्लाह कुछ कोताहियां हो, गलतियां हो, अपने फजल करम से या अल्लाह इसे माफ़ फरमा दे मेरे मौला। और या अल्लाह हमें कुरान को समझना आसान फरमा दे, या अल्लाह हमें इस पर या अल्लाह हमें हर रोज़ या अल्लाह कुरान को समझ कर पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा दे, या अल्लाह इस्तिक़ामत नसीब फरमा दे। थोड़ा ही सही या अल्लाह पढ़ते हैं उस इस्तिक़ामत के साथ हमें हर रोज़ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह कुरान में शिफा है, या अल्लाह हमें कुरान के ज़रिए से हम तमाम बीमारियों को शिफा नसीब फरमा दे। जो परेशान हाल है, जो बीमार है, तमाम को शिफा नसीब फरमा दे। या अल्लाह कुरान को समझना आसान फरमा दे। तमाम या अल्लाह रूहानी जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमा दे। या अल्लाह हम सबको या अल्लाह सीधे रास्ते पे चलने को नसीब फरमा दे। कुरान से या अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमा दे, मुस्तकीम पे चलने को नसीब फरमा दे। या अल्लाह हमारे नाम अमाल को दाहिने हाथ नसीब फरमा दे, सीधे हाथ नसीब फरमा दे। जिस वक्त या अल्लाह हमें नाम अमाल
پڑھنے کے لیے کہا جائے گا یا اللہ اگر ہمیں سیدھے راستے میں سیدھے ہاتھ میں یا اللہ نصیب فرما ہو، یا اللہ ہمیں مسرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمیں دائنے ہاتھ میں نصیب فرما، یا اللہ ہمیں بائیں ہاتھ میں ملنے سے بچا لے میرے مولا، تاکہ ہم یا اللہ اس نام اعمال کے ذریعے سے ہمیں پڑھنے بھی یا اللہ مسرت کے ساتھ پڑھ سکیں، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ نام اعمال کو دائنے ہاتھ میں نصیب فرما دے، یا اللہ ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما دے، ایمان پر موت نصیب فرما دے، ایمان پر موت نصیب فرما دے، روحانی یا اللہ جسمانی بیماری دور فرما دے، جو پریشان ہیں تمام کی پریشانی دور فرما دے، ہم سب کی بخش مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی، اساتذہ کی، امت مسلمہ کی تمام کی مغفرت فرما دے، قیامت کے دن یا اللہ ہمیں اخروی زندگی کو آسان فرما دے، جب تو دنیا میں ہے اللہ عزت والی زندگی نصیب فرما دے، رسوا ہونے سے محفوظ فرما دے، صرف تیرا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا، تمام کاموں کو یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے غیبی امداد سے پورا فرما دے، یا اللہ تمام رکاوٹوں کو دور فرما دے، سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔